الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین، آج مرحومہ مغفورہ محترمہ حجیانی حوا بائی کی ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے. قصیدہ سلامیہ میں اب تک 126 اشعار کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے. آج 127، 128، 129، 130 4 اشعار ہیں، اور یہ چاروں اشعار محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق یعنی صدیق اکبر کی بیٹی، آرام جان نبی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی دلی آرزو اور تمنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میری دلی آرزو 3 ہیں، 3 باتیں ہیں جو میں بہت پسند کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ ہر وقت چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا رہوں. دوسری چیز کہ اللہ نے جو مال مجھے دیا ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں پہ خرچ کرتا رہوں. اور تیسری چیز یہ پسند ہے کہ میری بیٹی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جنہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا مبارک نکاح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اور رسول اعظم اتنی محبت فرماتے تھے کہ فرمایا، آرام جان نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون تھی وہ. آگے فرمایا، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام، اس پاک دامن، پاک باز، عفت مآب بیوی پر لاکھوں سلام ہو. فرمایا یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ. قرآن پاک پارہ نمبر 18، اس میں ایک سورت ہے سورہ نور. اس سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت، پاک دامنی، عفت مآبی کا ذکر ہے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. اور آگے فرمایا، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں. روح القدس سے مراد جبریل امی علیہ السلام. فرمایا جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، اس سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام. عربی میں کہتے نہیں، عربی کا دامن بہت وسیع ہے. ایک گھوڑے کے لیے 200-300 الفاظ آ جاتے ہیں. یعنی ایک تلوار کے لیے کیا ہے، 100-200 الفاظ ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کئی چیزیں بتائیں گھر کے لیے. تو بیت کا ایک لفظ ہے، وہ بھی گھر کے لیے آتا ہے. منزل بھی گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور گھر میں مختلف روم ہوتے ہیں، تو روم کی عربی الگ ہوتی ہے. روم میں ہم نے اس سے پہلے بتایا حجرہ روم کو کہتے ہیں.
اسی طریقے سے غرفہ بھی کمرے کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ سرادق استعمال ہوا ہے جس کا معنی بھی حجرے ہوتا ہے. سمجھو؟ تو اب جن میں یعنی کہ ان گھروں میں، جن سے مراد جن میں بے اجازت جبریل بھی نہ آئے، وہ کون ہے؟ وہ گھر ہیں، امہات المومنین کے گھر ہیں، جن میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری تشریف فرما ہوتے تھے. تو فرمایا ان گھروں کی طہارت کتنی عظیم ہے، ان گھروں کی طہارت کہ کتنی عظیم ہے کہ جبریل امی بھی بغیر اجازت ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے. تو طہارت اور پاک دامنی اور عفت مآبی کا یہ پاکیزگی، ان گھروں کی پاکیزگی اتنی عظیم ہے کہ جبریل امی بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے ہیں. تو فرمایا اس طہارت والے گھروں پر لاکھوں سلام ہو، ان پاکیزہ گھروں پر لاکھوں سلام ہو. اور آگے فرمایا شمع تابان کا شان اجتہاد. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد بہت بڑی آپ فقیہ تھی، رسول اعظم کی بارگاہ میں رہی تھی آپ. تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، تو سب لوگ کیا ہے حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوتے اور اس مسئلے کا حل تلاش کیا کرتے تھے. تو آپ فقیہ بھی تھی، مفتیہ بھی تھی، اور اجتہاد کہتے کوشش کرنا، کوشش. تو اب قرآن و حدیث نے جو باتیں بتائی ہیں انہی کو سامنے رکھ کر ایک نئے مسئلے پر، پیچیدہ مسئلے پر دلیل کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ کوئی مسئلہ بتانا، یہ اجتہاد ہوتا ہے. مجتہدین کی ایک جماعت ہے. امام اعظم مجتہد تھے، امام ابو یوسف مجتہد تھے، امام شافعی مجتہد تھے، امام مالک مجتہد تھے، امام احمد بن حنبل مجتہد تھے، امام محمد بن حسن شیبانی مجتہد تھے. کیوں؟ قرآن اور حدیث سے مسئلے کو نکالنا اور اخذ کرنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آدمی قرآن پڑھ لے تو وہ مسئلہ بھی نکال لے. ہما اور شما کی بات نہیں، ہماری اور تمہاری، بڑے بڑے عالموں کی بات ہے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث کے استاد تھے، یعنی حدیث میں بہت مہارت تھی، اس معنی کر کے کہ حدیثیں بہت یاد تھیں، کہاں سے حدیث اخذ کی، کس سے لی، یہ ساری باتیں. لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیسے نکلے گا یہ سب نہیں جانتے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں بہت سے صحابہ حدیث کے ماہر، یعنی کہ حدیث بہت زیادہ یاد تھی انہیں، یعنی قرآن بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے، لیکن قرآن کی کون سی آیت سے کیا مسئلہ نکلے گا یہ سب صحابہ نہیں جانتے. تو جن کے اندر فقہ ہوتا تھا، مفتی والی یعنی قابلیت جس کے اندر ہوتی تھی، وہی کیا مسئلے کو نکالتا تھا. اور یہ قابلیت اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرمائی تھی. تو گویا کہ وہ آپ کا گھر جو تھا وہ مسئلے مسائل کا کیا مرکز بن گیا تھا. اسی لیے فرمایا شمع تابان کا شان اجتہاد، وہ روشن چراغ اجتہاد کا گھر تھا. فرمایا مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. چار ملت سے مراد خلفائے راشدین ہیں، امام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فتویٰ دیا کرتی تھی، مسئلے بتایا کرتی تھی. اور ان سب کے زمانے میں جب صحابہ اکرام اس چیز میں کسی مسئلے میں الجھ جاتے، خاص طور پہ گھریلو مسائل میں، میاں بیوی کے مسائل میں، یعنی اس میں جب الجھتے تھے تو سیدھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ مسئلہ بیان کرتی تھی، پھر اس پر عمل کیا جاتا. تو اس لیے فرمایا مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں جو فتویٰ دیا کرتی تھی ان پر لاکھوں سلام.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا سکون تھی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے نہایت ہی محبت فرماتے تھے. اس بات کا علم تمام صحابہ اکرام کو تھا. چنانچہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں ہوتی تھی، آپ نے باری مقرر کی رکھی تھی، یعنی ہر ایک کے یہاں تشریف لے جانا یہ آپ کی باری تھی. تو باری جس کی جب حضرت عائشہ صدیقہ کی باری آتی تو صحابہ اکرام جان پوچھ کر ہدیے اور تحفے بھیجا کرتے تھے، کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بہت زیادہ خوش رہتے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا وصال پرملال کا ٹائم قریب آیا، دن جب آپ علالت پہ ہوئے، مرض الموت جب وہ لاحق ہوا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے. تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ رسول اعظم اس انتظار میں ہے کہ کب عائشہ کی باری آئے. تو لہذا امہات المومنین میں جو موجودہ تھی وہ بھی رخصت دے دیا کرتی تھی، ہماری طرف سے اجازت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچا دیا جائے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے. عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، مردوں میں کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے والد سے، یعنی صدیق اکبر سے. ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا. حضرت حفصہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں. تو اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے فرمایا عائشہ سے ریس نہ کیا کرو. کیا ہے کمپٹیشن نہیں، میں آگے بڑھ جاؤں وہ آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ وہ تو حضور کی محبوب ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب رسول اعظم کے وصال کے دن قریب آئے تو آپ پوچھتے تھے آج کون سا دن ہے، کون سا دن ہے. تو آخرکار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچا دیا گیا اور وصال تک آپ وہیں پر مقیم رہے. آج جو روضہ رسول ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی کے حجرے میں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے نہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی کے حجرے میں ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چونکہ حضرت عائشہ بھی بہت محبت کرتی تھی، ہے نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی بہت محبت کرتی تھی، بہت شغف تھا. کبھی راتوں کو بیدار ہوتی اور رسول اعظم قریب میں نہیں ہوتے تو پریشان اور بے قرار ہو جاتی. اندھیری رات میں ہاتھوں سے ٹٹولا کرتی کہ رسول اعظم کدھر تشریف لے گئے. پھر جب ٹٹولتے ٹٹولتے تو دیکھتی تھی کہ رسول اعظم کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کوئی بات کہتی ہو تو اس بات پر کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت ابراہیم، یہ پتا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو اس لیے میرا نام نہیں لیا ہے. کیا کہا؟ ابراہیم کے رب کی قسم، ہے نہیں. تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کچھ ہے معاملہ. اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج تم خوش ہو اس لیے میرا نام لیا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، وہ تو صرف نام زبان سے لیتی ہو، دل میں تو آپ ہی کا نام ہے. وہ تو کیا ہے؟ زبان سے لیتی ہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، لیکن دل میں آپ ہی کا نام ہے. اور جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو جس طریقے سے سب ہی کو ایک
دردناک وقت سے گزرنا پڑا. سبھی آہو فوگا کر رہے تھے، بے چین و بے قرار تھے. حضرت عمر نے تو تلوار بھی نکال دی تھی، ان کی تلوار تو پھٹ سے نکل جاتی تھی باہر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بہت غم ہوا. جب رات ہوتی تھی تو رات کو آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی. یہاں تک کہ نیند آتی تھی تو رسول اعظم کے روضے کے قریب ہی سو جایا کرتی تھی. یہ محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اعظم سے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ سے. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 9 ایسی باتیں مجھے عطا کی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی ہیں. 9 باتیں عطا فرمائی. سب سے پہلی، خواب میں فرشتے نے حضور کے سامنے میری صورت پیش کی تھی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب آیا تھا، اور خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا گیا تھا نکاح ہونے سے پہلے. فرماتی جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ سے. فرماتی جب میری عمر 9 برس کی ہوئی تو میری رخصتی ہو گئی تھی. فرماتی میرے سوا اور کوئی کنواری بیوی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں تھی. جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ حضرت خدیجہ ہی کیوں نہ ہو، سب پہلے سے مطلب شادی ہو گئی تھی، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا کچھ ایسا ہوا، سب بیوہ تھیں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. فرماتی ہے 5ویں چیز یہ ہے کہ جب آپ میرے بستر پہ ہوتے تھے تب اللہ تبارک و تعالی کی وحی نازل ہوا کرتی تھی، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے. فرماتی ہیں میرے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں. سورہ نور کے اندر جو بتایا نا، سورہ نور میں جن کی گواہی نازل ہوئی ہے. اور فرماتی 8ویں چیز، میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں. فرماتی میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے. اور فرمایا جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میرا گھر اور میری باری تھی، اور آپ کا سر اقدس میرے سینے اور گلے کے درمیان تھا کہ اسی حالت میں آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی تھی. اور آپ آج بھی جس حجرہ انور میں آرام فرما ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ ہے. میں نے جیسے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے ادھر کہ جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں ان گھروں کی عصمت پہ لاکھوں سلام. پاکیزگی اور طہارت اب کیسے اس کا ذکر ہے. فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ انور، اس کا مقام یہ ہے کہ حضرت جبریل بھی جو مقدس مقرب فرشتے ہیں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے. اگر اجازت مل جاتی تو داخل ہو جاتے، ورنہ کھڑے ہوئے انتظار کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم کے وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی خدمت میں جاؤ، اگر اجازت مل جائے تو اندر جانا. لہذا وہ ایک اعرابی کی شکل میں وہ فرشتے ملک الموت ایک اعرابی کی شکل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے. داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ جب تک اجازت نہ مل جائے. تو فرشتے نے عرض کیا السلام علیکم اہل بیت النبوہ، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں تم پر سلامتی نازل ہو، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی. فرمایا اس وقت ملاقات کی اجازت نہیں مل سکتی. یعنی وہ عربی مطلب گاؤں کے رہنے والے اس شکل میں فرشتہ ہے. فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی حال میں محو ہیں، یعنی اپنے حال میں ہیں وہ،
مستغرق ہیں. دوبارہ اجازت طلب کی، پھر یہی جواب ملا. جب تیسری دفعہ اجازت لی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا ایک اعرابی اندر آنا چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، ہم نے انہیں منع کر دیا، اجازت نہیں دی ہے. فرمایا فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو لذات اور تمناؤں کو ختم کر دیتا ہے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے. یہ ملک الموت ہے، موت کے فرشتے ہیں. اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا اور ملک الموت اندر تشریف لے آئے. تو اجازت ملے بغیر فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. تو اس کی پاکیزگی اور طہارت پر اعلی حضرت نے صلاۃ والسلام پیش کیا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کی یہ شان بھی ہے. آپ نے دیکھو کہ روضہ رسول وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اور اسی کے قریب کیا ہے؟ ممبر شریف کی جگہ ہے. اور ممبر شریف اور حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کا فاصلہ، یعنی کہ روضہ رسول کا فاصلہ، ابھی تو وہاں پہ روضہ رسول ہے، بہت کم فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عائشہ کے حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور مفتی چار ملت حضرت عائشہ صدیقہ میں نے بتایا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے. اب اتنے اکابر اجلہ صحابہ اکرام تھے، لیکن اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ فتویٰ دیا کرتی تھی اور تمام لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے. فرمایا حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مستقل طور پر منصب افتاء پر فائز تھی، نہیں ہے منصب افتاء پر فائز تھی آپ. حضرت عمر، حضرت عثمان اور ان کے بعد آخر زندگی تک وہ برابر فتویٰ دیتی رہیں، مسئلے مسائل میں فتویٰ دیتی رہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے صحابہ پر جب کسی مسئلے پر مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. فرمایا تو آپ ہماری علمی رہنمائی فرمایا کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت امام زہری جو حدیث کے بہت ماہر ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ حدیث کو جو کتابی شکل میں مدون کیا ہے اس کے سب سے پہلے شخص حضرت امام زہری ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر حضرات. فرمایا تمام ازواج مطہرات بلکہ تمام خواتین، تمام عورتوں کا علم اگر جمع کر لیا جائے پھر بھی سیدہ عائشہ کا علم ان سب پر بھاری رہے گا. اسی لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شمع تابان کاشان اجتہاد مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.